قرآن کا دوسرا پارا اصل میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ایک فرد کے ایمان سے لے کر پورے معاشرے کے قوانین تک ہر چیز پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مذہبی متن زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور جامع نظام بن جائے؟ آئیے اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھ کر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ ایک تاریخی تبدیلی سے شروع کریں گے، پھر ایمان اور انصاف کے تصورات کو دیکھیں گے اور آخر میں سمجھیں گے کہ یہ ایک مکمل رہنمائی کیسے فراہم کرتا ہے۔ چلیں بات شروع کرتے ہیں ایک بہت بڑے اور فیصلہ کن موڑ سے، وہ لمحہ جب مسلمانوں کی عبادت کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دیکھیے، کئی سالوں تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ کا حکم آیا اور یہ سمت بدل کر مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی تھی۔ اور یہ صرف سمت بدلنے کی بات نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ ایمان اور اطاعت کا ایک بہت گہرا امتحان تھا۔ ایک ایسا اہم موڑ تھا جس نے مسلم کمیونٹی کو ایک الگ پہچان دی۔ یہ جو ظاہری تبدیلی تھی، یہ دراصل ایک گہرے اندرونی اصول کو ظاہر کر رہی تھی۔ تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پارا حقیقی نیکی اور ایک اچھی زندگی کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے، بر یعنی نیکی کا۔ قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ نیکی صرف کچھ رسومات ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ تو حقیقی نیکی صرف اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، چاہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرنا ہو، اپنے وعدے پورے کرنا ہو یا مشکل وقت میں صبر سے کام لینا ہو۔ مطلب اہم بات یہ ہے کہ کسی شخص کے ایمان کا اظہار عبادت کے ان خاص اور بنیادی اعمال کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جب لوگ انفرادی طور پر نیکی کو اپنا لیتے ہیں تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کس طرح ایک انصاف پسند اور مستحکم معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ حصہ قصاص یعنی انصاف پر مبنی سزا کے اصول کو متعارف کراتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے کہ اس کا مقصد بدلہ لینا نہیں، بلکہ انسانی زندگی کو بچانا اور جرائم کو روکنا ہے۔ دیکھیں، ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد خاندان پر ہوتی ہے، اسی لیے اس پارے کا ایک بڑا حصہ خاندان کو مضبوط بنانے اور شادی اور طلاق جیسے معاملات کے لیے واضح قوانین بتانے پر مرکوز ہے۔ اور یہاں جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ طلاق کے ایک منظم اور ہمدردانہ طریقہ کار ہے۔ اس میں ایک لازمی انتظار کی مدت ہے تاکہ اگر صلح کی کوئی گنجائش ہو تو وہ ہو سکے۔ یہ اصول پھر معیشت تک بھی جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ متن خیرات اور ایک دوسرے کی مدد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور دوسری طرف سود جیسے استحصالی طریقوں کو سختی سے منع کرتا ہے تاکہ معاشی انصاف قائم ہو۔ اب ان تمام قوانین اور اصولوں کو زندگی سے جوڑنے کے لیے قرآن طاقتور کہانیوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ ایمان اور جدوجہد کے گہرے سبق سکھائے جا سکیں۔ اس کا ایک مرکزی نقطہ جہاد کا تصور ہے، جسے صرف جنگ نہیں بلکہ انصاف اور سچائی کے لیے کی جانے والی ہر ضروری کوشش اور جدوجہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آئیے طالوت و جالوت کی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب بنی اسرائیل اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ایک لیڈر مانگتے ہیں۔ طالوت کو بادشاہ بنا تو دیا گیا، لیکن ان کی فوج کو فوراً ہی ایک سخت آزمائش سے گزارا گیا، اور اس میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے نظم و ضبط اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ اور یہاں سبق بالکل صاف ہے، اصل فتح تعداد یا طاقت سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی راہ میں پختہ ایمان اور ثابت قدم رہنے سے ملتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو اس پارے کا مجموعی پیغام کیا نکلتا ہے؟ یہ دوسرا پارا زندگی کا ایک مکمل نقشہ پیش کرتا ہے، جو ایک شخص کی ذاتی روحانیت سے لے کر معاشرتی قوانین تک ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ جیسا کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف کچھ عقیدوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے جو گھر، بازار اور حکومت ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا سبق اس کی یہی جامعیت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اپنی ذاتی عبادت اور معاشرتی ذمہ داریوں میں توازن قائم کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس پیچیدہ جدید دنیا میں ایک متوازن اور انصاف پر مبنی زندگی کے اس نقشے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟